السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لائق و فائق صدر اجلاس ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، حافظ عنایت اللہ محمدی حفظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، فضیلت الشیخ شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا، اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر باوقار علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور مسجد حاضہ کے ذمہ داران و ٹرسٹیان، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے آپ کے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ کچھ دیر کچھ باتیں آپ کے روبرو کہہ سکیں، سن سکیں، سنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس اور محفل کو قبول فرما لے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں۔ ہندو دھرم ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں۔ ہر مذہب کا اپنا ایک عقیدہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ عبادت ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ اس روئے زمین پر بہت سارے ادیان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی دین اس روئے زمین پر منظور ہے، مقبول ہے، تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے پاس دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس نہ تو وہ منظور ہیں نہ مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہے۔ کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات چھوڑ کر کہیں اور جائے گا، کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین صرف اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب دین، پسندیدہ دین، منظور دین، مقبول دین صرف اسلام ہے۔ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، لیکن اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اسلام سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ ہماری عزت ہو کے ذلت، ہمارا عروج ہو کے زوال، ہماری ترقی ہو کی تنزلی، ساری چیزوں کا دار و مدار بس اسی اسلام سے وابستگی اور عدم وابستگی پر موقوف ہے۔ اگر ہم اسلام پر قائم ہیں، اسلامی تعلیمات پر چل رہے ہیں، تو ہماری اپنی عزت ہے، ہمارا وقار ہے، ہمارا وزن ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو بے وزن ہو کر رہ جائیں گے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج بہت سارے مذاہب والے، بہت سارے ادیان والے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام بس یہ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوا دین ہے۔ بہت سارے مذاہب والے بات کہتے ہیں کہ دین اسلام یہ کوئی پرانا دین نہیں ہے، یہ بس ابھی نئے دور کی ایجاد ہے، بس 1400 سال پہلے آیا ہوا دین ہے۔ یہ بہت سارے ادیان، بلکہ تقریباً ادیان والے یہ سمجھتے ہیں، اور افسوس تو یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کے درمیان بھی یہ بات پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ہاں صرف 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، 1400 سال پرانا دین ہے۔ اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو یاد رکھو یہ سوچ ادھوری ہے، یہ تصور ناقص ہے، یہ فکر کمزور ہے۔ دین اسلام کی تاریخ یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی وجود کی تاریخ پرانی ہے۔ جتنا قدیم انسان ہے اتنی ہی قدیم اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں، دنیا جب سے بنی ہے اسی دن سے اسلام ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، سارے انبیاء کا دین اسلام تھا، جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے نبیوں کا دین اسلام تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کی شریعتیں الگ الگ رہی، ان کا قانون الگ الگ رہا، لیکن دین سب کا اسلام ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھو، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا بنی، اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو، کیا تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو اے ہمارے بچوں، تم اس دین اسلام پر ایسے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت بھی آئے تو اسی اسلام پر آنی چاہیے، اسی اسلام پر آنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب کی، عیسائیوں نے اپنی نسبت جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، وہ تو صرف سچے مسلم تھے۔
مسلمان تھے وہ. یعنی یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4-4.5 ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے دین کے بارے میں جو کہا تو اسلام کہا کہ ان کا دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا. تو میرے بھائیوں دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ اتنا ہی پرانا دین ہے جتنا انسان کی تاریخ پرانی ہے. میرے بھائیوں یہاں پر اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ واللہ یہ دین اسلام اگر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں تو یاد رکھیے سب کچھ ہے. ہمارے سلف صالحین کی جو زندگیاں گزری ہیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب وہ اسلام پر قائم رہے, اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہے, اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے تو سلف صالحین کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کو مقام دیا, وقار دیا, عزت دی, شرافت دی, بلندی دی, کس قدر ان کو اونچے مقام پر فائز کیا یہ ہم جانتے ہیں. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخی جملہ ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جب ملک شام جانا ہوا اور وہاں کے لوگوں نے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب جب آئیں گے ہم جنگ کیے بغیر صلح کی شرطیں طے ہو جائیں ہم ملک حوالے کر دیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جب ملک شام جا رہے تھے, ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے راستے میں ایک ندی پڑتی تھی, اس ندی سے گزر کر جانا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ندی کے پاس پہنچے تو آپ کے پیر میں جو جوتا تھا اس جوتے کو آپ نے نکالا اور اسے اپنے کندھوں پر لٹکایا اور ایک عاجزی انکساری کی تصویر بن کر اس ندی میں اتر پڑے, چلنے لگے. تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ جب وہ چلنے لگے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے امیر المومنین اگر اس حالت میں یہ شہر والے آپ کو دیکھ لیں گے تو آپ کا روب و دبدبا, آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے, کمی آ جائے گی. اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ کہا اور سب سے پہلے تو انہیں ڈانٹا اور کہا اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے لو یقول ذا غیرک یا ابا عبیدہ, اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے یہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا لجعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں ابھی اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جاتی, نصیحت بن جاتی, سبق بن جاتی. اس کے بعد بہترین پیارا تاریخی جملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا کنا اضل قوم, اے ابو عبیدہ ہم تو ذلیل تھے, ہم تو رسوا تھے, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی سماج و معاشرے میں. اے ابو عبیدہ ہم تو اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو کیا تھا, کہہ رہے ہم تو اپنی پیدا ہونے والی معصوم ننھی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ہم اس قدر گرے ہوئے لوگ تھے, اس قدر گرے ہوئے لوگ تھے. لیکن کیا ہوا, فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, ہمارے پاس اسلام آیا, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. اور یاد رکھو جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر, اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا, اللہ اسے رسوا کر دے گا. تو میرے بھائیوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات سے جو لوگ جڑے رہے ہیں سلف صالحین, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے, ان کو وقار بخشا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ سلف صالحین کے بعد موجودہ دور, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ کے بیٹھ جائیں کیونکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ آسانی سے مل جائے. محترم حاضرین, موجودہ دور کے مسلمانوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, وہ مسلمان جو پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے, جن کی اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات داخل نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, ایسے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کیسے ذلیل کرتا ہے, کیسے رسوا کرتا ہے, کیسے ان کا وزن بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے, وہ کیسے بے وقات ہو جاتے ہیں, کس قدر ان کے مقام و مرتبے کو ٹھکرایا جاتا ہے. اس دور کے
یہ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو اس بات کو، اللہ کی قسم ہے ہم جب تک اسلام پر عمل پیرا رہے ہیں، ہماری یہ تاریخ ہے، جب تک اسلامی تعلیمات کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، ہم چلتے پھرتے اسلام کی تصویر جب تک بنے رہے، تب تک دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے باتیں کی ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ ہمیں تکلیف تک پہنچا سکے۔ اللہ کی قسم ہے جب تک اسلام ہمارا سب کچھ تھا، ہم اس کی تعلیمات سے جڑے ہوئے تھے، دوسری تہذیبیں، دوسرے کلچر وہ ہمارے محتاج تھے۔ جب تک ایسا تھا تب تک ہمارا وقار تھا، عزت تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن ہم نے جب سے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہو گئے اور دوسری تہذیبوں کو اختیار کر لیا، چاہے مغربی تہذیب کا نام دو، چاہے ماڈرن تہذیب کا نام دو۔ جب سے ہم نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا، ہم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام یاد رکھو، دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب دین ہے، پسندیدہ دین ہے، مقبول دین ہے، منظور دین ہے۔ اسی کو اللہ قبول کرے گا، اسی کے ماننے والوں کو نجات ہے، اسی اسلام پر چلنے والوں کو جنت ملے گی۔ میرے بھائیو یہ احساس اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھو، یہ زندہ ہمیشہ رکھو کہ ہم جب تک اسلام پر قائم رہیں گے سب کچھ ہمارا اپنا رہے گا، لیکن جیسے ہی اسلام سے ہم منہ پھیر لیں گے، اسلام سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں بولتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں، 5 وقتہ کتنے نمازی ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، کتنے لوگ وراثت میں اپنے بہو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں، کتنے لوگ انصاف سے کام اسلامی جملہ تعلیمات جب تک ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، یاد رکھو یہ کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی عزت ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار حاصل ہو تو اسی اسلام سے حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو یہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے جانتے ہیں آپ، میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو اسلام وہ دین ہے جس کو لے کر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ اسلام کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل بتایا ہے کہ اسلام کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پیشن گوئی کر کے چلے گئے کہ ایک دور آئے گا کہ ایسا ہوگا، اسلام کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس حوالے سے 2 اہم حدیثیں ہیں جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا، اسلام کا مستقبل روشن ہوگا، یعنی اسلام کا نام ہوگا، اسلام کا چرچا ہوگا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا مکان ہو کہ کوئی پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ داخل نہ ہو جائے۔ اس روئے زمین پر کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی دیہات ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ نہ پہنچ جائے، یعنی گھر گھر یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا۔ اور اللہ اکبر، ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کر رہے ہیں دنیا کا کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر اگر پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو صرف مذہب اسلام ہے۔ ہماری سستی کے باوجود، ہماری غفلت کے باوجود، ہماری دین سے دوری کے باوجود یہ دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر پھیل رہا ہے،
کل تک جو اسلام کے دشمنوں کی صفوں میں تھے آج اسلام کے علم بردار بن گئے، کل تک جو اسلام کے دشمن تھے آج اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اسلام کو پڑھ رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حقیقت میں یہ اسلام ہی کا معجزہ ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ میرے بھائیو، یہ تو اسلام کی اپنی ذاتی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اسلام پنپ رہا ہے، پھیل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا اس میں کیا کردار ہے، ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ جس طرح مسلمانوں کے اندر ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، واللہ ایسی ہی ذمہ داری، بلکہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، حالات حاضرہ اور اس ملک کی حقیقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم انہیں اسلام کا تعارف کرائیں، ہم انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیں کہ اسلام سراپا امن ہے، اسلام شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخلاق و کردار کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے وہ ہم اپنی بات سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قرآن نے کہا ابھی کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ یہ مشرکین اور کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ آیت حقیقت میں قیامت کے دن کے لیے ہے، جب یہ کفار اور مشرکین نارے جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر افسوس کریں گے، تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہے اس تناظر میں کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مسلمان حقیقی مسلمان بن جائے، ایک مسلمان سچا مسلمان بن جائے، ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے والا بن جائے، اسلامی ماحول میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارنے والا مسلمان بن جائے، حقیقت میں جسے مسلمان کہتے ہیں، اگر ویسا مسلمان بن جائے اور اپنے ہاتھ سے، ذات سے، شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو واللہ یہ غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائی، صحابہ کی زندگیاں، واللہ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر ایسے کئی مثالیں ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا روشن مستقبل ہے جس کے بارے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، واضح فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں کلمہ توحید داخل ہو کر رہے گا۔ میں نے ایک واقعہ کبھی سنایا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تاکہ احساس پیدا ہو ہمارے اندر کہ دیکھو دین اسلام کی خدمت کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آج ہم ہیں مٹھی بھر، توحید پرست ہیں تھوڑی تعداد میں، آج توحید کے ماننے والے، توحید کے علمبردار، جن کے پاس صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، صحیح دین ہے، آج یہ ہے تھوڑی تعداد میں، اس کے باوجود آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اپنی ذات، اپنی انا کو آگے بڑھا کر کے دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے کہ ایسے دور میں جبکہ ہماری تعداد کم ہے، ضرور کم ہے، لیکن حق ہمارے پاس ہے، توحید ہمارے پاس ہے، اس کو ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے عام کریں، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اس ملک میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، الگ الگ طریقوں سے کر رہے ہیں۔ جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو میدان ان کو کام کا طریقہ بتاتا ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ جو شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہو، اگر سنے ہیں تو یاد تازہ ہو جائے گی، اگر جو نہیں سنے ہیں تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ساؤتھ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے مل کر ایک اعلان کیا۔ کیا ان کے دل میں آیا؟ سبحان اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ ایک اعلان نشر کیا
کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات، اس موضوع پر 10 صفحے کا مضمون لکھنا ہے، 10 صفحے کا مضمون مقالہ تیار کرنا ہے، اور جو پہلی پوزیشن لائے گا اسے 25,000 روپے کا انعام، سیکنڈ آنے والے کو اتنا، تھرڈ آنے والے کو اتنا انعام ملے گا، یہ اعلان کیا۔ اور اس میں ایک بنیادی شرط، ایک خاص شرط جو تھی وہ یہ کہ اس مقابلے میں صرف غیر مسلم طلبہ اور طالبات حصہ لے سکتے ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیوں کے ہوں گے، اس میں مسلم طلبہ طالبات شریک نہیں ہو سکتے، یہ ان کی بنیادی شرط تھی۔ بہرکیف یہ اعلان نشر ہوا، اعلان سب طرف پہنچا، پہنچنے کے بعد چند دنوں کے بعد درخواستیں کچھ نہیں آئی، زیادہ نہیں آئی، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید ہم نے غلطی کر دی ہے، ہمیں مسلمان طلبہ طالبات کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تھوڑے دن اور انتظار کر لیتے۔ ہفتہ 10 دن گزرا اور وہ اعلان جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، تقریباً 300 درخواستیں پہنچی۔ وہ 300 پورے جو طلبہ تھے غیر مسلم تھے، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں، 300 درخواستیں پہنچی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات اس موضوع پر 10 صفحے کا مضمون لکھنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں نبی کی امن کی تعلیمات پر اگر لکھنا ہوگا ان کو نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی، اسلامی تاریخ پڑھنی پڑے گی، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے 300 لوگوں نے اس مضمون پر لکھا، اور لکھنے کے بعد مقالے چیک ہوئے، چیک ہونے کے بعد پتہ چلا کہ کسی کالج کی ایک طالبہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، سارے طلبہ کو انعام دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ایک اجلاس رکھا۔ اس اجلاس میں بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، اور تقاریر ہوئی، سیرت پر تقریریں ہوئیں۔ اس کے بعد انعام کی باری آئی، سب کو انعام دیا گیا۔ جو طالبہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، آخر میں اس کا نام پکارا گیا کہ وہ طالبہ اسٹیج پر آئے اور اپنا یہ 25,000 روپے کا انعام حاصل کرے۔ طالبہ اسٹیج پر آئی، اور جب اسے وہ انعام دیا جانے لگا تو اس بچی نے انعام لینے سے انکار کر دیا، انعام لینے سے انکار کر دیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، بچی انعام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ پوچھا گیا کیوں نہیں لینا چاہتی انعام؟ تو بچی کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اس مقابلے کا اعلان کیا تھا تو اس میں آپ نے ایک بنیادی شرط یہ رکھی تھی کہ اس مقابلے میں صرف غیر مسلم طلبہ طالبات شریک ہوں گے، مسلمان طلبہ شریک نہیں ہو سکتے۔ کہا ہاں یہ ہماری شرط تھی۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں نے جب حصہ لیا، مقابلے میں شریک ہوئی، میں نے سیرت پڑھی، امن کی تعلیمات کو دیکھا، اور مقابلے کا دن آنے سے پہلے پہلے میرے رب نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور آج یہاں میں مسلمان ہو کر کھڑی ہوں۔ لیکن اس لیے کہ میں اس لیے انعام نہیں لینا چاہ رہی ہوں کہ میرے رب نے اسلام کی شکل میں مجھے انعام دے دیا ہے، اب یہ انعام میرے حصے کا نہیں ہے، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں اور میرے رب نے مجھے یہ انعام دے دیا، یعنی میرا اس مقابلے میں حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کرنے والے کیا کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے کہا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ اسلام کا مستقبل روشن ہوگا، ہر گھر میں کلمہ توحید پہنچ کر رہے گا، چاہے ہم پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ ہماری اپنی چاہت ہونی چاہیے، یہ ہمارا اپنا سودا ہوگا کہ ہم اس میں محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ نے جس کے حق میں لکھا ہے کہ یہ اسلام قبول کرے گا وہ ضرور قبول کرے گا، اس کے حق میں جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ قبول کر کے رہے گا۔
بس ہمیں وہاں تک پہنچ کر کے تھوڑا سا کام کر لے جائیں اور اپنا حصہ اس میں شامل کر لیں, اللہ کے پاس اپنا نام رقم کروا لیں, تحریر کروا لیں, اللہ میں اس کا سبب بنا تھا. تو میرے بھائیوں, اسلام کا مستقبل روشن ہے, اور یہ وہی دور چل رہا ہے کہ آج دیکھو لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جبکہ ہم اس میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک اسلام کا مستقبل ہے جو روشن ہے. اس کے بعد ایک اور دور آئے گا. اس روشن مستقبل کے بعد ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام کو مسائل کا سامنا ہوگا, چیلنجز کا سامنا ہوگا, اسلام خطرے میں ہوگا. چونکہ دنیا ختم ہونے کے قریب ہوگی, دنیا ختم ہونے کے قریب ہوگی, تو اس سے پہلے اس روئے زمین سے اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں, یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب, کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹتے ہیں, جس طرح کپڑوں کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں, ایسے ہی ایک دور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا کہ اسلامی تعلیمات اس روئے زمین سے مٹ جائیں گی. اسلامی تعلیمات اس روئے زمین سے مٹ جائیں گی. حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ, یہاں تک کہ اس روئے زمین پر کوئی جاننے والا نہیں رہے گا کہ نماز کسے کہتے ہیں, روزہ کسے کہتے ہیں, عمرہ کسے کہتے ہیں, حج کسے کہتے ہیں, اور صدقہ و خیرات کسے کہتے ہیں. ان تعلیمات کا جاننے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا. آج ہمیں معلوم ہے نا نماز کسے کہتے ہیں, آج ہم سمجھتے ہیں نا عمرہ کس چیز کا نام ہے, لیکن اس ایک دور آئے گا اسی روئے زمین پر یہ ساری تعلیمات ختم ہو جائیں گی. کسی کو نہیں پتا رہے گا کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ کیا, کسی کو نہیں معلوم ہوگا. حدیث میں کہا گیا کچھ بوڑھے ہوں گے, کچھ بوڑھیاں ہوں گی, عمر دراز لوگ ہوں گے, وہ کہیں گے, کیا کہیں گے, ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ. وہ بوڑھے لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس کلمے پر پایا ہے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھتے ہوئے پایا ہے, لہٰذا ہم وہی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے. ان بوڑھے بوڑھیوں کو نہیں معلوم رہے گا نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, نہیں معلوم ہوگا, بس لا الہ الا اللہ معلوم رہے گا. تو وہ کہیں گے ہم بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا, اے حذیفہ جب ایسا دور آ جائے گا اور جو لوگ صرف لا الہ الا اللہ کر کے زندگی گزاریں گے, تو کیا ان کو یہ لا الہ الا اللہ کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تنجیہم من النار, انہیں نار جہنم سے ضرور بچائے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں, کہنا یہ ہے کہ اسلام کا ایک مستقبل یہ بھی ہے. اس روشن مستقبل کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلامی تعلیمات مٹ جائیں گی, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, یہ سمجھ کر چلیے کہ وہ دور جس دور کی نبی نے پیشن گوئی ہے وہ ایک بارگی نہیں آئے گا, اس کے بھی آغاز ہوں گے, اس کا بھی سلسلہ ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. جیسے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے لوگو عمل کرو, عمل کرنے میں جلدی کرو, عمل کرتے رہو, یہاں تک کہ کہیں ایسا فتنہ نہ آ جائے. کیسا فتنہ؟ ایسا فتنہ آئے گا جو کالی رات کی ٹکڑیوں کے مانند ہوگا. وہ فتنہ کالی رات کے ٹکڑیوں کے مانند ہوگا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا فتنہ آئے گا
کہ تم سب اس فتنے کے شکار ہو جاؤ گے، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم فتنوں کے شکار ہو چکے ہو۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ صبح میں ایک شخص مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ کیا یہ دور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ زمانہ نہیں آیا؟ معاف کیجئے، آج کا جو دور چل رہا ہے، ارتداد کی لہر چل پڑی ہے، ارتداد کی لہر چل پڑی ہے۔ آج کی نوجوان نسل، میں اکثر کہہ رہا ہوں آج کل کہ آج کی نوجوان نسل انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے۔ معاف کیجئے گا، آج کی نوجوان نسل ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، سب کچھ ہے، دنیاوی تعلیمات سے لیس ہے، اور اپنے علم کی بنیاد پر، دنیاوی تعلیمات کی بنیاد پر آج کی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنی دنیاوی تعلیمات کی بنیاد پر انٹرنیٹ پر جا کر کے دین اسلام کو اپنی طرف سے اپنے طور پہ سمجھ سکتا ہوں، دین اسلام کو اپنے طور پر جان سکتا ہوں۔ معاف کیجئے، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آج کی نوجوان۔ آج نوجوان رات میں، شام میں انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے، غلط سائٹ پر چلا جاتا ہے، غلط سائٹ پر چلا جاتا ہے۔ جب شام میں، رات میں انٹرنیٹ پر بیٹھا تھا، اس کے پاس توحید تھی، یقین تھا، توکل تھا، نبی سے محبت تھی، نبی کی حدیثوں سے محبت تھی، لیکن رات میں جب انٹرنیٹ پر بیٹھا، صبح ہوتے ہوتے غلط سائٹ پر جا کر اپنے ذہن و دماغ میں بے شمار شکوک و شبہات پیدا کر لیا۔ رات میں انٹرنیٹ پر بیٹھا تھا تو توحید اس کے پاس تھی، صبح ہوتے ہوتے توحید اس کی جاتی رہی، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان جاتا رہا، صبح ہوتے ہوتے نبی سے محبت جاتی رہی، صبح ہوتے ہوتے نبی کی حدیثوں سے محبت جاتی رہی۔ ظالم رات میں تو نبی کی حدیثوں سے محبت تھی، صبح ہوتے ہوتے غلط سائٹ پر جا کر صبح ہوتے ہوتے نبی کی حدیثوں پہ اعتراض کرنے والا بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ رات میں مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا۔ یہ آج نوجوان نسل کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، اگر دین سمجھنا چاہتے ہو، دین سیکھنا چاہتے ہو، تو جس طرح تم نے سالوں لگائے انجینئر بننے کے لیے، جس طرح تم نے سالوں لگائے ڈاکٹر بننے کے لیے، جس طرح تم نے سالوں لگائے آپ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، بغیر محنت کیے آپ اتنے بڑے ڈگری ہولڈر نہیں بن گئے، آپ انجینئر ڈاکٹر نہیں بن گئے، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ دین اسلام اتنا کمزور ہے کہ تم بس 2 سائٹ پہ جا کے پڑھ لیے اسلام تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں، اللہ کی قسم ہے، اگر دین سمجھنا چاہتے ہو، علماء سے جڑ کر رہو، علماء سے جڑ کر رہو، علماء سے محبت کرو، اپنے ائمہ، علماء، امام مسجد وغیرہ کی عزت کرو، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ جو گمراہی کا دور، فتنوں کا دور چل پڑا ہے، ارتداد کا جو دور چل پڑا ہے، یہ تھمے گا نہیں، یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور معاف کیجئے، ہماری نوجوان لڑکیاں بھی آج اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے لوگ عشق و معاشقے کے نام پر، محبت کے نام پر، معاف کیجئے، اپنے مذہب کا سودا کر رہے ہیں، اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ایمانی حمیت و غیرت ختم ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ میں ایک مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے جو شوہر تھے مالک، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان سے نکاح کرنے کے لیے ابو طلحہ انصاری نے پیغام نکاح بھیجا۔ ابو طلحہ انصاری جو ابھی اسلام میں داخل نہیں تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرک تھے، کافر تھے۔ ابو طلحہ انصاری جب ان کا پیغام نکاح
ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو طلحہ تم ایسے انسان ہو کہ تمہارا رشتہ کوئی عورت کینسل نہیں کر سکتی ہے، لیکن میں تمہارا رشتہ کینسل کر رہی ہوں، ٹھکرا رہی ہوں۔ اس لیے دیکھیے کیا کہا انہوں نے، اس لیے کہ انا امرأۃ مومنہ وانت رجل کافر، میں ایک مومنہ عورت ہوں اور تم ایک کافر مرد ہو، تمہارا مجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھو یہ اسلام کی بیٹی تھی نا، اسلام کی ایک بیٹی تھی، اس کا ایمان کتنا پختہ تھا، ایمانی غیرت کیسی تھی کہ اس نے یہ منظور نہیں کیا کہ کسی غیر مسلم سے نکاح کر لے۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، یہ تمہاری محبت کیسی محبت ہے کہ نبی کی محبت کو تم نے لات مار دی، اللہ کی محبت کو تم نے ٹکرا دیا، ماں باپ کی محبت کو تم نے ذلیل کر دیا، ان کے نام کو تم نے سماج و معاشرے میں دیکھنے کے لائق نہیں رکھا۔ یہ کیسے تمہاری محبت ہے جو اسلام کا سودا کر رہی ہے؟ یہ ام سلیم سبحان اللہ کہا نہیں مجھے رشتہ کرنا ہے، لیکن ابو طلحہ کو ام سلیم میں دلچسپی تھی، بار بار نکاح کا پیغام جا رہا تھا، تو ام سلیم نے آخر کار ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کہا ابو طلحہ اسلام کو جانو، اسلام کو سمجھو، اور جس دن اسلام کو سمجھ لو گے اور اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، یاد رکھنا تمہارا قبول اسلام میرا مہر بن جائے گا، میں تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی۔ اور سبحان اللہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور ابو طلحہ کا قبول اسلام ام سلیم کا مہر بنا۔ اہل علم نے لکھا کہ اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ مہر اگر کسی کا تھا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ اسلام سے جڑے رہو، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرو، علماء سے جڑ کر دین سیکھو، ورنہ اسلام کا مستقبل جو ہے ایک تو روشن ہے ہی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایک تاریک مستقبل بھی ہے کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے ہماری نسلیں، ہماری ذریتیں اس کی نظر ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اپنے نونہال کی تربیت کریں، انہیں دین اسلام سے جوڑیں، اسلامی تعلیمات کا خوگر بنائیں، اسلامی تعلیمات کا پیکر بنائیں، خود بھی بنیں، اپنی نسل کو بنانے کی کوشش کریں۔ ورنہ میرے بھائیوں یہ جو دنیا جس رخ پر جا رہی ہے نا، اس کے ذریعے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا بس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور فتنوں کی زد میں دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وقت آنے سے پہلے اپنی حفاظت کر لو، اپنے دین کی حفاظت کر لو، اپنے اسلام کی حفاظت کر لو، اپنی نسل کی حفاظت کر لو، اپنے گھر والوں کی حفاظت کر لو۔ جہاں ہم عصری کالجز میں عصری تعلیم دلا رہے ہیں، وہیں پر دینی تعلیم سے جوڑو اپنے بچوں کو، اسلامی ماحول میں لاؤ اپنے بچوں کو، اسلامی تربیت دو اپنے بچوں کو، ایمان و عقیدہ سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ ورنہ یاد رکھو یہ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، دنیا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو جانو، پہچانو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔